ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے وہ قوم جو ہمیشہ باوضو رہتی تھی اب تو حالت یہ ہو گئی، لوگوں کو کہا جائے چلو بھائی نماز کے لیے تو لوگ کہتے ہیں مولانا طہارت سے نہیں ہے، لوگ ناپاک رہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا اور ناپاک کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، ہماری طہارت ٹوٹ گئی۔ مسلمان تجھے شرم آنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی شرم محسوس کرنا چاہیے۔ سوچو تو صحیح، کس دین کے ماننے والے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفائی طہارت آدھا ایمان ہے۔ جس مذہب کے اندر نصف ایمان ہو طہارت، پاکی آدھا ایمان ہو، اگر وہی قوم پاک نہ رہے گی تو پھر کون پاک رہے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آقا فرماتے ہیں سردی کے اندر جو وضو کا اہتمام کرے، اس لیے کہ ممکن ہے گرمی میں گرمی کی وجہ سے لوگ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چلو وضو کر لیں کہ ٹھنڈک بھی پہنچ جائے گی اور وضو بھی ہو جائے گا، لیکن سردی میں جب دل وضو کرنا نہ چاہیں، آقا فرماتے ہیں اس وقت جو اہتمام سے وضو کرے گا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آج مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر داڑھی ہے تو اس کو مسل کر کے دھونا چاہیے تاکہ بالوں کی جڑ تک کے جو ہے وہ پانی پہنچے۔ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ساری زندگی ان کا وضو ہی نہیں ہوتا، بلکہ وضو تو اپنی جگہ اللہ اکبر، غسل بھی نہیں ہوتا اور پھر ناپاک ہی رہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، مسلمانوں کے پاس وقت بھی نہیں سیکھنے کے لیے۔ بہرحال کتنی باتیں عرض کی جائے، اور آقا فرماتے ہیں دوسرا فعل کفارات میں سے یہ ہے کہ نماز جب ادا کی جائے تو با جماعت ادا کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصل نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، اور جو نماز جماعت سے ہٹ کر کے پڑھی جائے وہ صرف نماز ہے، لیکن اصل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ عذر شرعی معنی نہ ہو تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بہت ساری احادیث میں آئے کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کر، جماعت ترک کرے، جماعت جان بوجھ کر عذر شرعی کے بغیر ترک کرے، آقا فرماتے ہیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ عذر شرعی کے بغیر جو جماعت یوں ہی چھوڑنے کا عادی ہو جائے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا مرتے وقت؟ ہمیں دنیا سے مسلمان جانا ہے، ایمان پر جانا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا فعل یہ ہے، تیسرا عمل یہ ہے، ایک نماز ہو گئی تو اس نماز کے بعد پھر تمہارا دل مسجد میں لگا رہے۔ اس کا کیا مطلب؟ نماز ہونے کے بعد دل مسجد میں لگا رہنا، یعنی ایک ظہر پڑھ لی تو اب دل میں یہ بار بار شوق رہے کہ کب عصر کی اذان ہوگی اور میں عصر کے لیے مسجد جاؤں گا۔ مسلمان کو کرکٹ کی طرف تو دل لگا رہتا ہے مسلمانوں کا، فلموں اور سیریلوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیا مسجدوں کی طرف بھی دل لگا رہتا ہے؟ گھروں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، گناہوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیرم کلبوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیا کبھی اللہ کے گھر کی طرف بھی دل لگا رہتا ہے؟ جس کا دل مسجد میں لگا رہے اس کے لیے تو ایک فضیلت اور بھی میرے آقا نے بیان فرمائی کہ جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جس کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن اس کے لیے صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ اس لیے مسجد میں دل لگا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ہمارے شہر میں ٹرین تو نہیں ہے نا، لیکن ہمیں اگر ٹرین سے سفر کرنا ہے تو ہمیں عام طور پہ منماڑ جانا ہوتا ہے، تو ہمیں ٹرین ہے 10 بجے کی، اس لیے ہم نے 8 بجے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ تو اسٹیشن پہنچنے میں لگ جاتا ہے۔ 10 بجے کی ٹرین ہے اور ہم نکلے 8 بجے گھر سے، درمیان میں 1 گھنٹہ تھا، 9 بجے تک پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے بس اسٹاپ سے اسٹیشن جائیں گے۔ ایسے میں کوئی بہت پرانا دوست مل گیا اور برسوں بعد ملا، ارے ماشاءاللہ کہاں جا رہے، آئیے آئیے آئیے، وہ سوچے گا یا اللہ اگر اس کے ساتھ چائے پینے بیٹھے تو ٹرین چھوٹ جائے گی۔ صحیح ہے، اب اس سے محبت بھی ہے، اس سے پیار بھی ہے، اس سے الفت بھی ہے، برسوں کے بچھڑے ہوئے آج ملے، گلے مل رہے ہیں، لیکن دل دھک دھک کر رہا ہے کہ میری ٹرین کہیں چھوٹ نہ جائے۔ یہی تو ہے نا، میری ٹرین کہیں چھوٹ نہ جائے۔
چائے پیتا ہے، ارے یار بہت دنوں کے بعد ملے یار، کب کیا کہاں رہتے ہو آج کل، کیا کرتے ہو؟ ہاں نا بھائی یہ کرتا ہو، بار بار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں جواب دیتے وقت، گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل میں دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل ٹرین سے لگا ہوا ہے نا. اس کو کہتے ہیں دل لگا ہونا. مسلمانوں یقین سے بتانا، اگر ایمان کی ذرہ برابر رمق ہے تو بتانا، کیا ایک نماز کے بعد کبھی ہم بھی بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب اذان ہوگی، کب اذان ہوگی مسجد جائیں گے، کب اذان ہوگی مسجد جائیں گے؟ یہ کیفیت صحابہ کی تھی. ان کے ہاتھوں میں ہماری طرح گھڑی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ بار بار کان مسجد کی طرف متوجہ کرتے تھے، کب اللہ کا منادی بلائے گا اور ہم اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے. اولیاء اللہ کا یہی حال ہوتا تھا. بلکہ وہ اپنے گھر میں جب گھر بناتے تھے تو وہ گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھولتے تھے، اس لیے کہ گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلے گی تو اذان کی آواز صاف صاف سنائی دے گی، اور جیسی اذان کی آواز آئے گی تو ہم فوری طور پر اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے. آج تو مسلمان کس قدر اللہ اکبر بے غیرت ہو گیا. مسلمان کہتا ہے یار مسجد کا بھونگا ہماری طرف نہیں چاہیے، نیند خراب ہوتی ہے. یہ حال ہے. ٹرسٹیوں کو کمپلین کی جاتی ہے بھونگا پھیر دو ادھر. مسجد کا جو ہوتا ہے نا اسپیکر جس کو آپ کہتے ہیں، اور کیا کیا آپ اس کو کہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کا وہ جو بھونگا، میں آپ کی زبان بولنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچے بھی سمجھ جائے. ظاہر سی بات ہے میں اسپیکر اور کیا کیا بولوں گا تو آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اگر میں بھونگا بولوں گا تو میرا بچہ سمجھ جائے. کمپلین کرتے ہیں اذان کی آواز آتی ہے اس لیے نیند خراب ہوتی ہے. وہ مسلمان کیا ہے جو اذان کے بعد بھی سوتا رہے؟ تیری نیند پر لعنت ہے جو اذان کے بعد بھی تجھے آ رہی ہے. وہ نیند رحمان کی عطا کردہ نہیں، وہ نیند تو شیطان کا فریب ہے، شیطان کا مکر ہے. کون سی نیند ہے جو اذان کے بعد خراب ہوتی ہے؟ اور خدا کی قسم اذان کے بعد نیند کا خراب ہو جانا ہی تیری آخرت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ نیند جو اذان کے بعد خراب نہیں ہوتی تو پھر تیری آخرت خراب ہے. کیونکہ میرے رسول نے، اللہ اکبر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے، رسول اعظم کے خلفاء نے یہ بتا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہی ہے. اور نماز کے لیے نیند کا خراب ہونا ضروری. اگر نیند خراب نہیں کی تم نے تو تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی. تو پوچھا اسرافیل نے کہ یا رسول اللہ کفارات کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات یہ ہے کہ سردی میں بھی وضو بہت اہتمام سے کیا جائے، باوضو رہا ہے، اور سردی میں صحیح طور پہ وضو کیا جائے. اچھا ایک بات اور بتا دو، ہم لوگ عام طور پر سردیوں میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے ہیں. اگرچہ سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے اور جو بیمار نہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کریں. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ قیامت میں اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور جو ٹھنڈے پانی سے سردی میں وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کا ہر قطرہ اس کا آخری گناہ لے کر کے ٹپکتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ 3 جواب دیے. اس کے بعد پھر پوچھا، اب دوسرے فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ منجیات کیا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتی؟ کس چیز کی وجہ سے انسان قیامت کے دن نجات پائے گا؟ نجات کس بنیاد پر انسان کو ملے گی؟ منجیات کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ بھی 3 ہے. منجیات بھی دیکھو حضور نے زیادہ بیان نہیں کی، مختصر بیان کی تاکہ ہم عمل کر سکیں. حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر بیان فرمائی اور کیا پیاری چیزیں بیان کی. اگر اس پر عمل کر لینا ان 12 چیزوں پر، ان 12 نکات پر، چونکہ سوال 4 ہیں
اور حضور نے 3 ہی اس کے جواب دیے، تو کل نکات ہو جاتے ہیں 12۔ اگر ان 12ویں کی نسبت پہ 12 پہ عمل کر لو، انشاءاللہ کفارات بھی مل جائے، منجیات بھی مل جائے، ہلاکت سے بچ جائے اور بلندی درجات بھی نصیب ہو جائے۔ پوچھا گیا منجیات کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منجیات یعنی جن کو اللہ کی بارگاہ سے نجات کا سرٹیفکیٹ ملے گا، سند ملے گی نجات کی، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی خشیت اسی کا نام ہے، اور جس کے اندر یہ صفت ہوگی قیامت میں صرف وہی نجات پائے گا۔ آج اپنا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں نا محفلوں میں، ہوٹلوں پر، شادی کی محفلوں میں، تاریخ پکڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں، شربت پانی کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، تو میرے اندازے کے مطابق کہ ہر محفل میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ دینی بات ضرور نکل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مسلمان ہے، دیندار ہے، تو دینی بات تو نکلے گی۔ تو جب دینی بات نکلتی ہے تو میرے مسلمان بھائی ایسی دینی بات کرتے ہیں کہ مولوی بھی کیا کرے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے یہ، لیکن اس کی تنہائی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کا بھائی۔ الفاظ سخت ہو جائے تو برا نہیں مانے، کیونکہ قرآن نے ایسے الفاظ سے یاد کیا ان لوگوں کو جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ شیطان کا ننگا ناچ دیکھنا ہے تو پھر مسلمان کی تنہائی دیکھ لو، اللہ ماشاءاللہ۔ انٹرنیٹ پہ وہ کیا کچھ نہیں کریں گے، پھر یہ دیکھ لیجیے، موبائل پہ وہ کیا کچھ نہیں کریں گے، یہ دیکھ لیجیے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑے حاجی صاحب بنے، نمازی صاحب بنے، خشیت ہے، خوف ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز میں بھی بڑی ترتیب ہے، لیکن اگر اکیلے میں وہی نماز ہو رہی ہو تو پھر دیکھیے نماز کا کیا حال ہے۔ بلکہ اگر اکیلے ہو تو نماز پڑھے ہی نہ، اور حضور فرماتے یہ منافق کی علامت ہے کہ سب کے سامنے تو نیک عمل کرے اور تنہائی میں نہ کرے، یا سب کے سامنے اچھا عمل کرے اور تنہائی میں نہ کرے۔ سب دیکھ رہے ہو تو بیٹھ کر پانی پیا جائے گا، اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اکیلے ہیں، تب تو پھر کھڑے ہو کر کے پیئیں گے، بلکہ پانی نہیں پیئیں گے، پھر شراب بھی اترے گی حلق کے نیچے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ لوگ دیکھیں تو گناہ سے بچتا ہے انسان، لیکن اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہو گیا؟ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے، لیکن اکیلے میں سود کا کاروبار بھی کریں گے، بیاج کا کاروبار بھی کریں گے، رشوت کا معاملہ بھی کریں گے۔ دیکھو تو صحیح، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اب تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان ہے دوسرے مسلمان کے خلاف ایسے لوگوں تک باتیں پہنچاتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے۔ اللہ کے رسول فرماتے نجات اس کی ہوگی جو لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے اور اکیلے میں بھی اللہ سے، تنہائی میں بھی۔ بس یہ تصور ہمیں رہنا چاہیے، تنہائی میں بھی اللہ ہمیں دیکھتا ہے اور اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ نجات پانے والی دوسری صفت آقا فرماتے، یہ سب معراج میں باتیں ہو رہی ہے، شب معراج باتیں ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے اس کا تذکرہ چھیڑا ہے۔ اور ہم نے سوچا کہ بار بار جو باتیں عام طور پہ آپ سنتے ہیں ان سے ہٹ کر کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچے، کیونکہ معراج میں یہ بھی ہوا ہے اور ہم اس پر عمل کریں تو نجات 3 لوگوں کو ملے گی۔ سب کے سامنے اللہ سے ڈرنے والا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا، اور دوسرا وہ بندہ، دوسری وہ صفت، اللہ اس کو دولت مند کرے تب بھی اور اللہ اس کو تنگ دست کرے تب بھی وہ درمیانہ چال چلے، میانہ روی اختیار کرے۔ اللہ کو میانہ روی بڑی پسند ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ ابھی تھوڑا سا لوم کارخانے دار بنا یا بڑا بیوپاری بنا، تھوڑی سی دولت آئی تو سوچتا ہے کہ اب بہت خوبصورت بائک میرے پاس ہونا چاہیے، بہت ہونا چاہیے۔ میں کبھی اسلام بھی منع نہیں کرتا، اور جو لوگوں نے واقعی دین پڑھا ہے وہ بھی کبھی منع نہیں کریں گے آپ۔
اپنی حیثیت کے مطابق اچھی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، لیکن اپنی اوقات میں رہ کر اپنی جتنی چادر ہے نا اتنا پیر پھیلانا چاہیے انسان کو۔ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤ گے تو پیر ننگے ہو کے لوگوں کو نظر آئیں گے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ تنگ دست ہو تب بھی، اور اللہ نے تمہیں مال دیا تب بھی درمیانی چال چلو۔ یعنی اس کو یوں سمجھو، اگر آپ 50 لاکھ کی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ 20 کی کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے کبھی آپ تنگ دست ہو جائیں تو بھی 20 کی آپ کی کیپیسٹی رہیں گی، کیونکہ آج آپ کی 50 کی ہے نا تو 20 کی رہیں گی۔ تو آپ حضرات ایسی راہ چلیں کہ پھر تنگ دستی میں لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی اوقات پر آ گیا، 4 دن کی چاندنی تھی اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا آ گیا۔ میانہ چال چلو، درمیانی راہ چلو۔ عید پر لوگ 20 جوڑے سلاتے ہیں، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن 20 سلاتے ہیں، میانہ روی اختیار کر، تاکہ کبھی تنگ دستی آئے تو تجھے اپنی تنگ دستی کا احساس نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا نوازا تھا، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلے، لیکن اس کے باوجود شان یہ تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو تعلیم دینا تھا، ایسے رہو کہ تمہاری زندگی اچھے سے نت جائے، اچھے سے رہے۔ تو تنگ دستی میں بھی میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تنگ دستی ہو یا مالداری ہو، درمیان کی راہ چلو۔ اللہ کو اعتدال بہت پسند ہے، اعتدال کی راہ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کبھی کبھی اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے کہ 27 اونٹ دے کر بھی ایک ڈریس خریدا، اور کبھی پیون والا بھی پہنا، تاکہ مالداروں کو بھی اپنی اوقات پتا چل جائے کہ حضور 27 اونٹ دے کر بھی پہن سکتے ہیں، اور غریبوں کو بھی راہ مل جائے کہ پیون والا پہن کر ہمیں بھی راہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو درمیانی چال چلنی چاہیے۔ اگر آپ ہفتے میں 7 کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں نا۔ اگر 7 دن اچھی کوالٹی کا پہنا کریں تو ایک دن کبھی پھٹا ہوا بھی پہن لیا کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر تنگ دستی آ گئی اور پھٹا ہوا پہنے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی اوقات پر آ گیا۔ وہ ایک دن تمہیں دیکھنے کی عادی ہے، بولے یہ تو عادی ہے، شروع سے عادی ہے، یہ پہنتا ہے، پھٹا پہنتا ہی ہے، پیون والا بھی پہنتا ہی ہے میاں۔ اور نوجوانوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، میرے نوجوان قیمتی سے قیمتی موبائل لیتے صرف کس لیے؟ انٹرنیٹ کے لیے۔ انٹرنیٹ کے نام پر میری قوم کے جوان ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے، اور جس کو دیکھو وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ بھئی موبائل کا اچھا استعمال بھی ہے، موبائل کا اچھا استعمال بھی ہے، آپ اس پہ تقریر سنیں، نعتیں سنیں، کتابیں پڑھیں، کوئی مشکل بات نہیں، اچھی بات ہے، بلکہ موبائل ایجاد ہوا تو آسان کے لیے، لیکن لوگ اسی میں لگے رہ کر کے صرف دنیا دنیا دنیا۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہر چیز صرف دنیا کے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی؟ جس اللہ نے دیا اس کے لیے نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن 3 چیزوں کو 3 لوگوں کو نجات ملے گی، ایک تو وہ جو تنہائی میں اور سب کے سامنے اللہ سے ڈرے، اور دوسرا وہ جو تونگری میں یعنی خوشحالی اور تنگ دستی میں درمیانی چال چلے، یعنی میانہ روی اعتدال کی راہ چلے، اور تیسری صفت یہ ہے نجات پانے والوں کی کہ وہ غصے میں بھی رہے، خوش رہے یا غصے میں رہے، وہ ہمیشہ انصاف سے کام لے، خوشی میں بھی انصاف سے کام لے اور غصے میں بھی انصاف سے کام لے۔ دیکھو کچھ لوگوں کو طاقت مل جاتی ہے اور غصہ آتا ہے نا، بولتے ہیں میں تو اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، اس کے تو 12 بجا دوں گا، اور اس سے تو بدلہ لوں گا، اور اس کا تو یہ کر دوں گا، اس کا تو وہ کر دوں گا۔ ارے غصے میں بھی انصاف کا دامن مت چھوڑو۔ اگر تم نے غصے میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، یعنی تم کو اگر کسی نے ستایا، غصہ آ گیا، ٹھیک ہے جتنا ستایا اتنا بدلہ لے لو، یہ تو عدل ہوا، انصاف ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ سے تم عدل کی نہیں بلکہ فضل کی امید کرتے ہو، تو تم بھی تو لوگوں پہ فضل کرو۔ یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن لوگوں کو معاف کر دو، یہ فضل ہے۔
اور اگر فضل نہیں کر سکتے تو کم سے کم غصے میں عدل کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ اس نے ایک تماچا مارا، آپ اس کو ڈائریکٹ جا کر کے کاٹ ڈالیں، اس کا مرڈر کر دیں، یہ انصاف تو نہیں ہوا۔